خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی، پس جب اس ہجوم نے دیکھا کہ وہاں نہ یسوع اور نہ اس کے شاگرد ہیں، تو ان چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے، اور انہوں نے اسے جھیل کے پار پا کر اس سے کہا، ربی، تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا، بس تو کون سا کرشمہ دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تجھ پر ایمان لائیں؟ تو کیا کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کو آسمان سے روٹی دی۔ تب یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی تمہیں آسمان سے نہ دی، بلکہ میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اترتی اور دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، ہمیں ہمیشہ یہ روٹی دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن میں نے تم سے کہا ہے کہ تم نے تو مجھے دیکھ لیا ہے اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران میں 18واں اتوار منا رہے ہیں، اور آج کی پاک انجیل یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 6 باب میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند زندگی بخش سرگرمیاں کیے جا رہا ہے، اور وہ ان دنوں عروج پر ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خود اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم تک آئے ہیں، اور یسوع کو وہاں انہوں نے دیکھ لیا ہے اور اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ لوگ اپنا تجسس چھپا نہ سکے اور کہا کہ ربی، تو یہاں کب آیا؟ لیکن خداوند جانتا تھا کہ یہ لوگ اس لیے میرے کھوج میں نہیں نکلے کہ میں کون ہوں۔ در حقیقت ہمیں وہ منزل حاصل کرنے کے لیے، اپنی ڈیسٹینیشن حاصل کرنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم خداوند کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں۔ لیکن خداوند یہ جانتے ہیں کہ یہ اس امر کے لیے ہرگز نہیں آئے کہ وہ کون ہے، بلکہ یہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے معجزے کی روٹیاں سیر ہو کر کھائی ہیں۔ لہذا خداوند ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ فانی خوراک کے لیے نہیں، بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے خداوند کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کی ضروریات کے لیے کام دھندا نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ اسی کو زندگی کا بڑا مقصد نہ بنا لیا جائے۔ انسانی زندگی میں سب سے اہم بات یہ نہیں کہ انسان اپنی جسمانی بھوک کو مٹاتا رہے۔ اس کا وجود صرف بدن پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک روح بھی ہے۔ لہذا ہمیں اس خوراک کے لیے بھی اپنی محنت اور کوشش جاری رکھنی چاہیے جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، کیونکہ انسانیت کے لیے سب کچھ جسمی نہیں ہے، سب کچھ مادیت ہی نہیں ہے، سب کچھ حاصل کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو محض مخصوص وقت کے بعد کیڑوں کی امانت ہے،
بلکہ اس بات کا بھی احساس کرنا ہے کہ خدا کے کلام اور پاک یوخرس کی خوراک جو ہے وہ بھی ہمیں ملتی رہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے کیونکہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں لوگوں نے خداوند سے پوچھا ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں، لیکن خداوند کو ان کی ریاکاری صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خدا کے کام تو انجام دینا چاہتے تھے مگر خدا کے بھیجے ہوئے سے کچھ تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے، لہذا خداوند نے انہیں براہ راست جواب دیا کہ پہلا کام یہ ہے، اور وہ ایک ہی کام ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے خدا نے بھیجا ہے۔ کس سے بھیجا ہے؟ اپنے کلمے کو بھیجا ہے۔ کس سے بھیجا ہے؟ اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، تاکہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی بدولت ہمیشہ کی زندگی حاصل کی جائے، کیونکہ زمین پر کوئی اور نام تو بخشا ہی نہیں گیا کہ جس کے وسیلے سے ہم زندگی حاصل کریں۔ ایک ہی نام بخشا گیا ہے، چاہے وہ آسمان میں ہے، چاہے زمین میں ہے، چاہے عالم اسفل میں ہے، کہ جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے۔ دراصل لوگ اپنے کاموں کی بدولت، اپنی خوبیوں کی بدولت، اپنے نیک کاموں کی بدولت آسمان پر جانے کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں، لیکن نیک کام کرنے سے پہلے خداوند یسوع پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ایک گناہگار انسان صرف ایک ہی نیکی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور بھیجے ہوئے ہمارے خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرے۔ لہذا اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع کو صدقے دل سے اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور پھر نیک کاموں کی طرف راغب ہو جائیں۔ خداوند مجھے بھی کامل طور پر اپنے خداوند پر ایمان لانے کا شرف بخشے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔